پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. اب آپ صرف اتنی دعا کریں کہ آج سے ہفتے یا 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد جو ہے کسی اینکر کے پاس سے نہ مل جائے. ماشاءاللہ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت دونوں سیم پیج. تو حکومت جو ہے وہ ایک ڈائریکشن لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ ایک الگ ڈائریکشن لے رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, لوگوں کے غائب ہونے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو ایک لفظ آپ بڑا سنتے تھے, سیم پیج. کچھ ایسی کہانیاں جو ہیں وہ اب ادھر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے. یہ سیم پیج کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے اور کیا رپورٹ ہوا ہے اس کے اوپر, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے یا چینل ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو وی پی این کا استعمال ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو ایک اپڈیٹ دے دیں. اسٹاک مارکیٹ نے جناب آج ایک نیا آل ٹائم ہائی لگایا اور تقریباً 86,000 پوائنٹس کی سطح کے قریب وہ آئی. اس نے جو اپنا ہائی لگایا ہے وہ 86,451 پوائنٹس کا اس نے ہائی لگایا. لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی اور مارکیٹ جو ہے دوبارہ نیچے آنا شروع ہوئی اور 85,669 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ کلوز ہوئی. تو مارکیٹ جو ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر پرفارم کرتی جا رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ انویسٹرز جو ہیں وہ فی الحال بڑے پازیٹیو موڈ کے اندر نظر آتے ہیں. لیکن اگر نیگیٹو موڈ کی بات کی جائے تو لگ یہ رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے فی الحال نہ کوئی پازیٹیوٹی اور نہ کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے فی الحال سامنے آ رہی ہے. ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جماعت کی درخواست کے اوپر جو ہے اس آئینی پیکج کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے. اور یہ بھی جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب کوئی مولانا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہوگی, خاص طور پہ وہ جو فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد وہ جو ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں آصف علی زرداری, شہباز شریف, بلاول بھٹو یہ سارے موجود تھے. تو امپریشن یہ تھا کہ جناب ہو گئی ڈیل, ہو گئی, گل مک گئی ہے, کیونکہ حکومتی سائٹس بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں. تو مولانا کی جانب سے, ان کی جماعت کی جانب سے ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے, فی الحال ہم نے آئینی ترامیم کو سپورٹ نہیں کیا. ابھی تو صرف پیپر ورک کے اندر جو ہے انیشل سٹیجز کے اندر یہ بات ہے کہ جناب ہم اپنا ڈرافٹ دیتے ہیں, آپ اپنا ڈرافٹ دیں اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے مل کے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو چند سٹیکنگ پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وی نیوز کے اوپر یہ رپورٹ ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو ڈرافٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو ججز کی ایج کو بڑھانے کے 65 سے 68 کرنے کے اوپر جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. جمعیت علماء اسلام جو ہے اسے نہیں مان رہی. آرٹیکل 8 فوجی عدالتوں, ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلہ اور آئینی عدالت کے قیام کی تجاویز کو بھی جو ہے وہ بیچ میں سے حذف کر دیا گیا ہے ان اللیجڈلی ان ترامیم میں جو جے یو ایف اے کی طرف سے آ رہی ہیں. تو مطلب جتنے آپ کہہ سکتے ہیں نا جو اس میں دانت تھے وہ سارے دانت جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جے یو ایف اے کی تجویز کردہ آئینی ترامیم میں کسی بھی قسم کی قانون سازی خواہ قومی یا صوبائی اسمبلی سے منظور کروانے سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینا جو ہے وہ ضروری قرار دیا جائے. اب ظاہری بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ جے یو ایف اے جو ہے اس کے ریلیجس روٹس ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ شک بھی جو ہے وہ بیچ میں ڈلوائی جا رہی ہے کہ جناب اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے سب سے پہلے کسی بھی قسم کی ترمیم کو جو ہے وہ اپروو کرے, تو اس کے آئندہ بھی, صرف اس میں نہیں, آئندہ بھی جو ہے وہ اپروو کرے تو اس کے بعد اسے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر جو پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس مسودے میں آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ میں 5 رکنی آئینی بینچ کی تشکیل کی تجویز ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 سینئر ججوں پر مشتمل ہوگا. جے یو ایف اے کی تجویز میں ججوں کی تقرری میں پارلیمانی کمیٹی کو بااختیار بنانے کی تجویز ہے, جس میں پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ججوں کی تقرری میں جوڈیشل کمیشن کی رائے کو مسترد کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو وی نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ جے یو ایف اے کے مسودے کے اندر شامل ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو اہم پوائنٹس جو بیچ میں ڈالنا چاہ رہی تھی وہ تو پھر ساری نکل گئے بیچ میں سے. باقی تو پھر اس میں رہ کیا جانا ہے, مطلب سارا گوشت تو نکال دیا, بیچ یہ ہڈیاں ہی رہ جانی ہیں اس پورے ڈھانچے کے اندر جے یو ایف اے کی جانب سے جو موو ہو رہا ہے. سو اس سے فی الحال جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپس میں گیپ جو ہے وہ فی الحال بہت زیادہ ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس سیم پیج کی سٹوری کی طرف. بیسکلی انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ آج یہ خبر رپورٹ کی ہے کہ جناب ملک کے معاشی اور سیاسی
استحکام کو یقینی بنانے کے لیے حکمران ٹرائیکا یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق تینوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور بحالی کی جانب گامزن ملکی معیشت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ حکومت میں موجود کئی لوگوں کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ہم آہنگی کا پہلے سے علم تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری ملک کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں میں حکمران ٹرائیکا کے دیگر دو ارکان کے مکمل حامی ہیں، اور ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ صدر مملکت کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ٹرائیکا منظم اور پرعزم ہے اور کہ نظام کو غیر مستحکم ہونے نہیں دیں گے اور بحالی کی جانب گامزن ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ حقیقت عالمی مالیاتی ادارے اور ریٹنگ ایجنسیوں نے بھی تسلیم کی ہے کہ ملکی معیشت بحال ہو رہی ہے۔ آئینی پیکج کی منظوری میں حکومت کی حالیہ ناکامی کے بعد صدر مملکت کی ہدایت پر پیپلز پارٹی وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور میثاق جمہوریت کی شقوں کے مطابق ججوں کی تقرری کا نیا نظام متعارف کرانے کے لیے اتفاق رائے کے حصول کے لیے سرگرم ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے آئینی بل کی حمایت کی درخواست بھی کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن معاملات میں پیپلز پارٹی حکومت یا نون لیگ سے خفا ہو جاتی ہے وہاں صدر زرداری مداخلت کر کے معاملات کو سلجھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب حکومتی سائٹ سے اگر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر موجود ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے پہلے بھی جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں، اور اگر وہ بیچ میں موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بریک تھرو جو ہے وہ حکومت ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نکلوا لیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں آصف علی زرداری۔ تو دیکھتے ہیں کہ حد تک جو ہے وہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جناب جنگ میں صالح ظافر صاحب، مشہور زمانہ صالح ظافر صاحب، انہوں نے جناب ایک خبر دی ہے، خبر شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع نے تحریک انصاف یا گنڈا پور سے اسٹیبلشمنٹ کی پس پردہ بات چیت کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ مارچ کی ناکامی کے بعد مذاکرات کا جھوٹا اور گمراہ کن بیانیہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی بے بنیاد ہے کہ خود ساختہ گمشدگی ساز باز سے کی گئی۔ تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں گنڈا پور اور ان کے ممدوع کی قلی کھل رہی ہے۔ حد درجہ قابل اعتماد، اچھا یہ ان کا بڑا پیٹ لفظ ہے، یہ ان کا صالح ظافر صاحب کا، حد درجہ قابل اعتماد۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع نے اس تاثر کی سختی کے ساتھ نفی کر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور یا پی ٹی آئی یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا ان کے درمیان کوئی رابطہ کام کر رہا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ مارچ فلاپ ہونے اور گنڈا پور مہم کا ڈراپ سین ہونے کے بعد پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا گمراہ کن اور جھوٹا بیانیہ جاری کر رہی ہے۔ اچھا میں صالح ظافر صاحب کی معذرت کے ساتھ، یہ میری رائے ہے، میں صالح ظافر صاحب کی خبروں کو بہت زیادہ کریڈیبل نہیں سمجھتا۔ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا سٹائل آف رپورٹنگ کم از کم مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے، لیکن یہ جو بیسکلی جو خبر ہے نا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مطلب مثال کے طور پہ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ایک ریزن تو یہ بہت بڑی ہے کہ حکومت کی صفوں میں اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ اچھا یار، مثال کے طور پہ گنڈا پور صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا میں خود نکل گیا اور میں نے پہاڑیاں بھی چڑھیں تو پتھر بھی پھینکے، اور اس کے بعد گاڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ میں کہاں سے ہوتا ہوا ہری پور، ایبٹ آباد، سوات اور ہوتے ہوئے میں پشاور پہنچ گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے ان کے اوپر جو شک کیا جا رہا ہے، ہم نے سروے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس میں شک کیا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سچ نہیں بول رہے۔ تو اس کا جو دوسرا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو کسی نے نکالا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ سہولت کاری کی گئی ہے اور ان کو نکالا ہے۔ ایون دو اگر اس خبر کے ذریعے گنڈا پور صاحب کی اس پوری تھیوری کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن یہ چیز حکومتی صفوں میں بڑی پریشانی کا جو ہے وہ عالم پیدا کر رہی ہے کہ یعنی حکومت تو ہے جو ہے وہ اس نے دنیا جہان کے ریسورسز لگا دیے، سارا کچھ کر دیا، اور یہاں پہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیا ڈیلوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کو باہر نکالا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کی آپس میں سیٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا یہ جو سیٹنگ ہے نا، اس سیٹنگ کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں ذرا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ یہ پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، اور کل جو ہے وہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا جی تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس نے خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب میں بالکل بھی اسے نہیں مانتا، میں ایگزیکٹ پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے کہا پشتون تحفظ موومنٹ کو وفاقی حکومت کے غیر آئینی حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے، میں وکالت کے لیے حاضر ہوں، وفاقی حکومت کی ہدایت پر آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے احکامات کو بھی چیلنج کرنا ضروری ہے، پختون جرگہ افراد اور قبائل کا آئینی حق ہے۔ اچھا یہاں پہ
پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی وکالت تک کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پی ٹی ایم کی وکالت تک کرنے کے لیے تیار ہوں اس جماعت کے اوپر جس کے اوپر وفاقی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہے. وہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ سرکاری ملازمین کو کہہ رہی ہے کہ خبردار جو کوئی اس اجتماع کے اندر گیا، وہ لائن کون سی لے رہی ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت لائن کون سی لے رہی ہے؟ وہ لائن لے رہی ہے جو وفاقی حکومت لے رہی ہے. وفاقی حکومت کون سی لائن لے رہی ہے؟ وہ لائن لے رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے، یہ بالکل وہی لائن لے رہی ہے. اور وہ اس کے اوپر عطا اللہ تارڑ نے آ کے پریس کانفرنس کی. سو آپ اندازہ کیجئے، یو ہیو ٹو لک ایٹ دا براڈر ویو، کہ پی ٹی ایم کے اوپر پابندی جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں ماشاءاللہ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت دونوں سیم پیج پہ ہیں. وہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرائکا کی بات کر رہا تھا نا، اس معاملے پہ ٹرائکا بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں پی ٹی ایم کی وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں. کیسا ہے؟ یعنی کہ آپ بیسکلی خیبر پختونخوا اور پی ٹی ایم کی جڑیں کدھر ہیں؟ خیبر پختونخوا میں. تو پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ پی ٹی ایم کے خلاف کھڑی ہے. بلکہ پی ٹی ایم جہاں پہ وہ اجتماع کرنا چاہ رہی تھی، ہمارے پاس یہ خبریں بھی آئیں کہ وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ پہنچا دی گئی، جس کے اندر جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں، پولیس کی بھاری نفری، اینٹی رائٹ گیئر اور یہ سارا کچھ وہاں پہ خندقیں وغیرہ بھی سنا ہے کھود دی گئی اور یہ سارا کچھ کر دیا گیا. تو حکومت جو ہے وہ ایک ڈائریکشن لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ ایک الگ ڈائریکشن لے رہی ہے. تو یہ جو بیسکلی جو پچ ہے نا جس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کھیل رہے ہیں، بطور وزیر اعلیٰ کھیل رہے ہیں، یہ وفاقی حکومت میں تھوڑا سا پریشانی کا باعث بھی بنا ہوا ہے کہ یار گنڈا پور صاحب کے ساتھ یعنی لائن سیٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب 22 ستمبر کا جو ایک جلسہ ہونا تھا اور وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا، تو اس کی جو پیغام رسانی ہوئی تھی وہ بھی گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہوئی تھی. گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ اعظم سواتی کو کہا تھا اور اعظم سواتی گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. تو یہ جو کلوزنس ہے نا گنڈا پور صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس سے وفاقی حکومت جو ہے نا وہ کافی پریشان ہے. اب آپ اس کے ڈاٹس جو ہیں جوڑے جا کے صالح ظفر صاحب کے ساتھ، کہ صالح ظفر صاحب کی جو خبر جو ہے نا اس میں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑے آپس میں جو ہے وہ کلوز ہو گئے ہیں یا ایسا کچھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگ علی امین گنڈا پور کی سٹوری کے اوپر یقین نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ خود ایک شو کے اندر آئے اور انہوں نے آ کے اس شو کے اندر یہ بات کہی کہ جناب ان کی سٹوری کے اندر بہت سے جھول ہیں، وہ خود یہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، وہیں پہ وفاقی حکومت میں بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ پوری کہانی سانو صحیح طرح نہیں پتہ لگ رہی. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں، بائی دا وے یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں کہا گیا ہے جی 18ویں آئینی ترمیم میں بھی عوامی رائے لی گئی تھی. مجوزہ آئینی ترمیم میں پبلک ایٹ لارج کو رائے دینے کا حق ملنا چاہیے. ایک دن میں آئینی ترمیم پاس کرانا جمہوری اور پارلیمانی اصولوں کی نفی ہے. درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت حکومت کو مجوزہ آئینی ترمیم بل آفیشیل گیزٹ میں شائع کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کرے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ایک پروسیس ہی شروع نہیں ہوا، جب ایک آئینی ترمیم کا کوئی ڈرافٹ ہی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، تو آپ پہلے سے جا کے کورٹ کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ انسٹرکشن جاری کریں؟ وہ تو سمپلی کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے سابق سینیٹر بشرا گوہر کی جانب سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ وفاق اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ترامیم ہوں گی پہلے عوام کے سامنے لائی جائیں، آئینی ترامیم پر عوام کے تحفظات ہوں تو مشاورت سے حل کیا جائے. بشرا گوہر نے درخواست میں کہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر کمیٹی بنی تھی، عوامی رائے سننے کے لیے وقت دیا گیا تھا. 18ویں ترمیم کے لیے 800 سے زیادہ تجاویز آئی تھیں. درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ پبلک کیا جائے. تو یہ ایک اور پٹیشن بھی جو اس سلسلے میں فائل ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور انٹرسٹنگ خبریں. اب آ جائیں ذرا وہ جو انتظار پنچوتا صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی پریشان کن خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ انتظار پنچوتا صاحب کل شام 4 بجے سے جو ہے وہ لاپتہ ہیں. اچھا، انتظار پنچوتا صاحب کی دو جو ہیں وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انتظار پنچوتا صاحب آخری وہ شخص تھے جو عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے، اور جس میں عمران خان صاحب نے احتجاج کے لیے جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھیں، اور اس کے بعد سے وہ سارا احتجاج آپ نے دیکھا. دوسرا، یہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے ایک حکم آیا ہوا ہے کہ جناب سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے عمران خان صاحب سے 19 تاریخ تک کوئی مل نہیں سکتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ بھی ایک پٹیشن انتظار پنچوتا کی جانب سے فائل کر دی گئی تھی.
لیکن اب انتظار پنجوتا صاحب بھی ابھی نہیں مل رہے. تو اب ان کی بازیابی کے لیے بھی ایک پٹیشن جو ہے فائل کی گئی ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب کو جو ہے ڈھونڈا جائے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ پولیس سے بھی باقاعدہ طور پہ اس کا رابطہ کریں, لیکن جج صاحب نے کہا, چیف جسٹس میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ کیس چل رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں خود بھی جو ہے اس کے اوپر میں آرڈر دیتا ہوں. تو بندے لاپتہ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اب آپ صرف اتنی دعا کریں کہ انتظار پنجوتا جو ہے آج سے ہفتے یا 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد جو ہے کسی اینکر کے پاس سے نہ مل جائے, کیونکہ یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے نا کہ بندے لاپتہ ہو جاتے تھے, اس کے بعد اینکروں کے گھروں پہ پہنچ جاتے تھے یا اینکروں کے سامنے انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے. تو بس دعا کیجئے کہ انتظار پنجوتا صاحب جو ہے کسی اینکر کے گھر سے برآمد نہ ہو جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہیں, وہ ایک معیشت کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا, اس سلسلے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ 5 آئی پی پیز نے جو ہے وہ نئے معاہدوں کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ خبر جو ہے وہ آج جنگ اور دی نیوز کے اندر شائع ہوئی ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے ان آئی پی پیز کے ساتھ, اس کا حصہ رہنے والے ایک سینئر عہدیدار نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ جی اس طرح 300 ارب روپے کی دیوہیکل رقم 3 سے 10 برس کے دوران ان معاہدوں کے اوپر بچائی جائے گی جو نئے معاہدے کیے جا رہے ہیں. تاہم کیپیسٹی چارجز کی مد میں اور بجلی کی لاگت پر ماضی کے اخراجات جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے. جو آلریڈی ہو چکا ہے وہ تو کیے جائیں گے, آگے جو ہے وہ اب یہ پیمنٹس نہیں ہوں گی. اور اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ 5 آئی پی پیز نے 40 ارب روپے کے سود کو بھی اب ختم کر دیا ہے. اور ایک مرتبہ جب وفاقی حکومت اس سے آگے بڑھانے کی اجازت دیتی ہے تو 5 آئی پی پیز, جن میں سے ایک 1994 اور ایک 2002 کے معاہدے کے تحت وجود میں آئی ہے, انہوں نے ان معاہدوں کے خاتمے کی آفیشیل دستاویزات پر رسمی طور پر دستخط کر دیے ہیں. جن کمپنیوں نے اس حوالے سے دستخط کیے ہیں ان میں مرسز ہپکو پاور, مرسز روش پاور, اے ای ایس لال پیر پاور, سبا پاور پلانٹ اور ایٹلس پاور جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. اس طرح ان 5 آئی پی پی سے 2400 میگا واٹ کے معاہدوں کے خاتمے کے بعد اب یہ بجلی نظام کا حصہ نہیں رہیں گے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ چل رہی ہے, جناب معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی, ان کے بارے میں یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی, ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ان کے بارے میں یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہی. لاہور پولیس کا جو ہے وہ اس سلسلے میں آفیشیل بیان بھی آیا ہے, اور اس میں کہا گیا جی کہ ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ کو اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسلحے کی نمائش کرنے والی تصاویر پوسٹ کرنے پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. جوڑے پر حکومت مخالف نعروں کو فروغ دینے کا بھی الزام ہے, اور اس حوالے سے ان سے تفتیش بھی کی گئی ہے. اور سما نے رپورٹ کیا ہے کہ اب پولیس قانونی کارروائی کرے گی, اور جو اسلحہ اس جوڑے کے پاس تھا پولیس اسے ریکور کرنے کے بعد دیکھے گی کہ وہ لیگل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اسلحے یا بغاوت کی دفعات لگا کر مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. تو میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ تحقیقات کے دوران جوڑے نے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں. عروب جتوئی نے واقعے کا ذمہ دار اپنے شوہر کو ٹھہرایا. دس از انکنفرم رپورٹ, وی اسٹل ہیو ٹو سی کہ یہ کس حد تک سچ ہے. لیکن ڈکی بھائی جو ہیں وہ یوٹیوب کے حوالے سے پاکستان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. اور بلکہ اس میں آگے چل کے یہ ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب وہ رہا ہو چکے ہیں, لیکن پولیس نے جو ہے وہ ان کو حراست میں ضرور لیا تھا, اور یہ کارروائی جو ہے ان کے حوالے سے ہوئی. میں ہمیشہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر جو کام کرتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم تو پولیٹیکل معاملات کے اوپر جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے یوٹیوب کے اوپر مختلف قسم کا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ, سپورٹس, ان تمام شعبوں سے جو ہے کانٹینٹ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو برائے مہربانی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کم از کم صرف اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کی خاطر استعمال مت کیجیے, جو میرے خیال میں ایک تو یوٹیوب گائیڈ لائنس کے بھی اگینسٹ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ قوانین پاکستان کے حوالے سے بھی اس کے خلاف جاتی ہے. ویسے تو پاکستان کے قوانین کی دھجیاں جو ہے وہ آئے دن اڑائی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی کم از کم وہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یا فیملی انٹرٹینمنٹ یا اس حوالے سے یوٹیوب کے اوپر جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں, کم از کم انہیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.